بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ نے خود اٹھنا ہوگا، ہمت جمع کر کے خود کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ ہر دفعہ محسن نہیں آیا کرتے، اپنا رہنما اپنا محسن خود بننا سیکھو۔ لوگوں کو دل سے اتارنا بھی سیکھو، ہر کسی کا بوجھ یوں دل پہ رکھ کے نہیں گھوما کرتے۔ ٹوٹی دوستیاں، مردہ احساس، کمزور رشتے، سب کو دفن کر کے آگے بڑھنا سیکھو۔ بہت ہو گیا ہے یار، اب تھوڑا خود پر بھی رحم کرو۔ لوگ اپنے موڈ کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں، جب ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ کا بھی اہم ہوتا ہے، جب ان کا موڈ نہ ہو تو آپ کا پیراگراف بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ آخرت کی فکر اور اس کی پکڑ انسان کو نیکی کے کاموں پر لگاتی ہے، اور جس کو فکر نہیں ہوتی وہ خود غرض ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اب چیزوں کی اہمیت نہیں رہی، اہمیت تو ان لوگوں کی تھی جو ملے نہیں، اہمیت ان جذبات کی تھی جو برباد ہو گئے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں، اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ جانے والا جانے کا فیصلہ جانے سے پہلے کر چکا ہوتا ہے، درمیان میں جو وقت وہ کہنے میں لیتا ہے اس وقت کے پاسداری کا ہوتا ہے جو اس نے آپ کے ساتھ گزارا ہوتا ہے یا آپ کو کسی بھی صورت میں دیا ہوتا ہے۔ اب یہ جانے والے کے ظرف پر منحصر ہے کہ وہ جانے کی کیا اختیار کرتا ہے۔ خاموشی سے چلا جاتا ہے، عزت دے کر جاتا ہے، اپنا ایسا کردار چھوڑ جاتا ہے جو یاد رہ جائے، آپ کا اعتبار ختم کر کے جاتا ہے، آپ کو بے آبرو کر کے جاتا ہے، یا پھر بھی جانے سے پہلے اس میں کہ آپ واپس آ جائیں گے ہلکا سا دروازہ کھول دیتا ہے۔ غور کیجیے گا، جانے والوں کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنا مقصد طے نہیں کیا تو کوئی اور آپ کو اپنے مقصد کے لیے مزدور بنا لے گا۔ اگر آپ نے اپنی روٹین سیٹ نہ کی تو کوئی اور آپ کا آقا بن کر آپ کو غلام بنا کر اپنے آگے لگا لے گا، جیسے نیند، فون، سوشل میڈیا آپ کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اگر آپ نے خود کو نہ پہچانا تو کوئی بھی آپ کو نہیں پہچانے گا۔ انسان بادشاہ بن سکتا ہو تو اسے غلام نہیں بننا چاہیے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ وہ انسان جس سے زیادہ متکبر اور گھمنڈ والا شخص دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ حالات کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے مسائل کا انبار کیوں نہ ہو، آپ کا مخالف کتنا ہی ظالم اور تلخ کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی پہ ہمیشہ کے لیے خزاں کیوں نہ ٹھہر گئی ہو، یہ سب قرآن کے درمیان میں کہی گئی بات سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ بہت زیادہ سوچتے رہنا، اوور تھنکنگ، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں میرا سرمایہ نہ ڈوب جائے، اور نہ جانے کیسے کیسے ڈر خوف کی کہانیاں
جو ہم نے اپنے سر پر سوار کی ہوتی ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو لوگ کیا کریں گے، خاندان والے ہنسیں گے، دوست مذاق اڑائیں گے اور دنیا مجھ پر تھوکے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری قوت فیصلہ یعنی ڈیسیژن میکنگ پاور بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اگر قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے تو اس کا بہرصورت اثر قوت عمل پر پڑتا ہے، اور آپ آہستہ آہستہ اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ روزانہ کے کام کاج کرنے سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر عملی قدم اٹھانے میں آپ کو کوئی نہ کوئی خوف دامنِ گیر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا تعلق ان لوگوں کے گروہ سے ہے کہ جنہوں نے کم از کم عملی قدم اٹھانے کی ہمت تو کی، مگر چاہے ناکام ہوئے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو وہم، ڈر و خوف، گمان و بدگمان اور ہاں یا نہ کی درمیانی کیفیت میں ساری زندگی بے عمل رہ کر گزار دیتے ہیں۔ جبران خلیل سے کسی نے پوچھا، انسانوں میں سب سے حیرت انگیز چیز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، لوگ بچپن سے بور ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے کے لیے جلدی کرتے ہیں، پھر دوبارہ بچے بننے کی خواہش رکھتے ہیں، پیسے جمع کرنے کے لیے اپنی صحت کو ضائع کرتے ہیں اور پھر صحت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ بے چینی سے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور حال کو بھول جاتے ہیں، اس لیے وہ نہ حال میں رہتے ہیں اور نہ ہی مستقبل میں۔ وہ ایسے جیتے ہیں جیسے وہ کبھی نہیں مریں گے، اور وہ ایسے مرتے ہیں جیسے وہ کبھی جیے ہی نہیں۔ انسان کی کمزوری کا عالم دیکھ ایک دن نہ نہائے تو جسم سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، ایک دن بھوکا پیاسا رہ جائے تو جسم کی حالت کمزور پڑ جاتی ہے، ایک گھنٹے کے لیے صرف نزلہ پکڑ لے تو یوں مانو دنیا کی ساری وسعتیں اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی اس کی اکڑ دیکھ، اس کا تکبر دیکھ، اس کا چلنا پھرنا دیکھ، اٹھنا بیٹھنا دیکھ۔ ہماری بری عادتوں میں سے ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مطلب کی بات دماغ میں بٹھا کر، دماغ کو تالا لگا کر چابی نگل لیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ سمجھنا ہمارے لیے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی کی بات مان لینے سے ہماری انا کو شکست نہ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ہماری انا ہمارے ایمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتوں اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ رابطے بڑھتے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ بیزاریت بھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ رشتوں میں توازن رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ ہر چیز اپنی حد میں اچھی لگتی ہے، پھر چاہے وہ محبت ہو یا نفرت، زیادہ کی ہمیشہ ناقدری کی جاتی ہے۔ لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں بھولتا
کہ کسی نے اسے کیسا محسوس کروایا تھا۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اس لیے دوسروں کے عیبوں کا شور مچا کر گناہوں کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے کہ ایسے معاملے میں ہم اپنی زبان پر تالے لگا لیں۔ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے اور شریعت ہمیں اسی کا پابند بناتی ہے۔ شکر سکون کا راز ہے، شکر دل کو روشن کرتا ہے، زندگی کو خوبصورت بناتا ہے اور نعمتوں میں برکت پیدا کرتا ہے۔ جب تم 21 سے 25 سال کی عمر تک پہنچو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ کوئی تعلیم کیوں چھوڑ دیتا ہے، کوئی کیوں چپ رہنے لگتا ہے، کوئی اپنی محبت اور خواب کیوں چھوڑ دیتا ہے۔ جب تم گھر والوں پر بوجھ بنو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ کوئی کیوں بدل جاتا ہے۔ اللہ کے وعدے، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ۔ آپ کی زندگی میں اگر 2 چیزیں ہیں آپ کے پاس، آپ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ سے اچھا گمان اور دوسرا اللہ پہ یقین۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیاں بچانا مشکل ہے۔ آپ نے کسی کو دین کے معاملے میں کوئی اچھی نصیحت کی، لیکن محفل میں سب کے سامنے اسے ذلیل کر کے کی۔ جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ جاہل اعتدال میں نہیں رہتا۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں عاقل کی پہچان بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہر چیز کو اس کے مقام پر پرکھتا ہو۔ پھر کہا گیا ہمیں جاہل کی پہچان بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے بتا دی، یعنی جو کسی چیز کو اس کے مقام پر نہیں رکھتا۔ گناہ جاریہ سے بچیں۔ پلیز میری گانے والی ویڈیو دیکھنا بند کر دیں۔ کاش میں لوگوں کو گناہوں کی طرف نہ بلاتا، کاش میں نے اسٹیٹس پر گانے نہ لگائے ہوتے، کاش میں نے فلاں غیبت نہ کی ہوتی۔ پلیز میری تصویریں ڈیلیٹ کر دیں۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے ہو تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ وہی ابلتا پانی جو آلو کو نرم کرتا ہے انڈے کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ حاسد پر چاہے 1000 احسان بھی کر لو مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ماضی کے پنوں کو بند کر کے خود کو موو آن حال میں وقت کے دھارے پر چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو آنے والے وقت میں ہم کسی ایک سمت کی طرف بڑھ ہی جاتے ہیں۔ فہم و فراست کسی کی میراث نہیں ہوتی اور عقل و شعور کسی کو ترکے میں نہیں ملا کرتا، اور نہ ہی کسی کی دولت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہی دانشور ہوگا، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ روپے پیسے سے ہی انسان کے کردار کو جانچا جائے۔ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے اور جب وہ وقت گزر جائے تو بات بے معنی ہو جاتی ہے۔
جب زندگی آزماتی ہے تو پھر وہ آپ کی معصومیت، آپ کا سکون، یہاں تک کہ آپ کی ذات کو بھی نہیں بخشتی۔ سب کو خوش کرنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، دوسروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو تمام خامیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن خون کو ان خامیوں کے ساتھ قبول نہیں کر پاتے۔